وہ عورت جو مہینوں میں کماتی تھی اب وہ دنوں میں کمانے لگی، لیکن وہ لڑکیاں اپنی مرضی سے اپنے جسم کو فروخت نہیں کرتی تھیں۔ ان میں سے کچھ غریب یا بھوک سے تنگ آ کر، کچھ اپنی دنیاوی خواہشیں پوری کرنے کے لیے، اور کچھ بہت مجبوری میں ہر آدمی کے ہاتھ اپنے جسم کو چند پیسوں کے عوض سپرد کر دیتی تھیں، اور وہ درندے ان کے جسم کو نوچ کر چلے جاتے۔ جب اس کاروبار کے بارے میں زیادہ چرچا ہوا تو بڑے بڑے افسروں نے پولیس پر زور ڈالا کہ تم ان کو جا کر کچھ کیوں نہیں کہتے۔ پہلے تو پولیس والے رشوت لے کر خاموش ہو جاتے۔ اس عورت کے پاس بہت سا پیسہ جمع ہو چکا تھا۔ اس نے پولیس کو بڑی رقم دی اور کہا یہ اپنے اوپر والوں تک پہنچا دو اور ان کا منہ بند کر دو۔ ایک دن بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی اس کوٹھے کے دروازے پر آئی۔ عورت اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اس نے سوچا یہ بھی کوئی اپنے جسم کو فروخت کرنے والی ہوگی۔ اس کا حسن دیکھ کر تو وہ بالکل پاگل ہو گئی۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی اور سب کچھ بتا دیا اور کمرے میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر میں ایک بڑا افسر آیا تو عورت اس لڑکی کو کمرے میں لے گئی، لیکن افسر تھوڑی ہی دیر بعد واپس چلا گیا۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا کہ جو بھی آتا وہ بغیر کچھ کیے واپس چلا جاتا۔ عورت کا کاروبار ڈاؤن ہو رہا تھا۔ پھر ایک مرد آیا، لڑکی کے کمرے میں گیا، لیکن فوراً ہی واپس آ گیا۔ عورت نے پوچھا آج کیا بات ہے، تم کچھ کیے بغیر واپس آ رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا اندر جا کر خود دیکھ لو۔ عورت پریشان ہوئی۔ جب اندر گئی تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکی اندر عبادت میں مشغول تھی۔ عورت نے پوچھا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں کیا کام ہوتا ہے اور تم عبادت میں لگی ہوئی ہو؟ لڑکی نے کہا جب میں اس کوٹھے کے پاس سے گزر رہی تھی تو دروازے پر لکھا دیکھا اپنے جسم سے جو کچھ چاہو کماؤ۔ میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اس لیے یہاں آ گئی اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئی، کیونکہ یہ جسم ہمارے پاس ضمانت ہے اور ہم اس سے جتنی عبادت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ عورت نے کہا ہاں میں نے یہ لکھا تھا، مگر اس مقصد کے لیے نہیں۔ لڑکی نے کہا جو کام تم دنیا میں کر رہی ہو شاید تمہیں جہنم میں بھی نہ ملے۔ تم ان مجبور اور لاچار لڑکیوں کو یہاں لاتی ہو اور امیر زادے ان کے جسم کو نوچ کر چلے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن ایک ایک لڑکی تم سے اپنے جسم کا حساب لے گی۔ یہ بات عورت کے دل کو لگ گئی۔ اس نے کہا تمہاری بات بالکل درست ہے۔ لڑکی نے کہا اتنے سالوں سے یہ کام کر رہی ہو، کیا تمہیں سکون ملا؟ عورت نے جواب دیا ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں ملا۔ لڑکی نے کہا میں نے کئی دن اس کمرے میں گزارے، کئی لوگ آئے اور گئے، مگر میں اپنے رب کی یاد میں اتنی مشغول رہی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا، اور مجھے لگتا ہے کہ تم سے زیادہ بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں، کیونکہ تم دنیا کے لیے کما رہی ہو جس کا ایک لمحہ بھی پتہ نہیں، اور میں اس دنیا کے لیے کما رہی ہوں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ سن کر عورت سجدے میں گر گئی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگی۔